بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچ گئے ہیں اور تہران ان کے پہنچنے کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسی ڈیل لاک کرنے کے لیے یا کریک کرنے کے لیے پہنچے ہیں جو خطے کے اندر امن لے کر آئے گی، خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا سبب بنے گی۔ کیونکہ جنگ بندی پہلے ہی موجود ہے لیکن اسے فرجائل جنگ بندی کہا جا رہا ہے۔ اب جن چیزوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے گا اور تمام ہی معاملات کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے ایک ایسا کنسنسس بنایا جائے گا، ایک ایسا جو ڈاکومنٹ ترتیب دیا جائے گا جو لانگ ٹرم امن کا پروانہ کہلائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مارکو روبیو مختلف مقامات پہ گفتگو کرتے رہے۔ مارکو روبیو جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جنگ بندی کے وہ بہت قریب ہیں اور جنگ بندی سے جب ان کی مراد تھی تو ان کا کہتا کہ جنگ کے خاتمے کے بہت قریب ہیں اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ آنے والا ہے جو پاکستان سے رابطہ کر کے پاکستان کی ثالثی میں ان تمام معاملات کو حل کر سکے گا کہ جو دونوں ملکوں میں جنگ کا سبب تھے۔ بہت سی اور بھی باتیں ہیں۔ ابنا ہرمز کے اوپر ٹول ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، کون سا ملک ہے کہ جو ایران کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اس کی بھی بات کریں گے، اور کیا معاہدے کی صورت میں ابنا ہرمز پرانی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ بحال ہو سکے گی، یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنا ہے یہ کہ اسرائیل نے امریکہ کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا جس چیز کو ہم دھوکہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں دھوکہ ہے یا ایک جنگ کے دوران چلے جانے والی ایک چال ہے؟ وہ کیا تھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب۔ چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ساتھ میں جوائن کیا احمد حسن العربی صاحب نے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ احمد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ چشتی صاحب سر آپ ہی فرمائیے گا، فیلڈ مارشل تہران پہنچ گئے ہیں، یہ جو ساری صورتحال ہے، جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہے، ایک لیٹر آف انٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سارے کے اندر کہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کون سا ملک جیتے گا، کون سا ملک ہارے گا؟ کیا یہ جنگ بندی ہو سکے گی، مستقل طور پر ختم ہو سکے گی، یا حملوں کا نیا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ سر جی بہت شکریہ فاض صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ جی جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ کیسے کرنا ہے۔ جب بھی آپ جنگ انلیش کرتے ہیں تو اس کے ملٹری آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ یا اچیو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم سمجھ رہے تھے جتنے وار آبجیکٹیو وہ تو اچیو نہیں ہوئے، یا اس ڈگری کے نہیں ہوئے۔ پرسیپشنز اور نیریٹو اپنا اپنا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی، میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مور آف پوسچرنگ لگ رہی ہے، ایک ایڈوانٹیج لینے کے لیے، بارگین یا لیوریج لینے کے لیے، کیونکہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کی پاسبلٹی تب ہو کہ کلیئر کٹ کوئی ملٹری آبجیکٹیوز امریکہ اب ڈرا کر سکے۔ 40 دن میں اگر نہیں کر سکے تو میرا نہیں خیال کہ خدا نہ خاصہ 10-20 دن اور ہو جاتی ہے تو اس حد تک نہج تک ایران چلا جائے گا کہ وہ کمپرومائز کر کے سرنڈر کر دے، اور یہ جو 2.5-3 مہینے سے مذاکرات چل رہے ہیں وہ بھی اس کے مقابلے میں شارٹ اینڈ کرسپ ہو۔ تو میرا خیال ہے مور آف پوسچرنگ ہے، اور ایک کانسیکوینشل قسم کی آپ ایویڈنسز دیتے ہیں اور ڈگری آف ایشورنس دیتے ہیں دشمن کو کہ اگر یہ نہ ہوا تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو آئی تھنک اسی کا میں مظاہرہ دیکھ رہا ہوں۔ حملہ کرنے کے بعد اگر وہ کر لیتا ہے امریکہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیک ہوم ان کو ایسا ملے گا جو آج سے بہت فرق ہو جس کا۔ تو میرا خیال ہے کنکلوژن جب بھی ہونا ہے ٹیبل پر ہی ہونا ہے، اور جتنا انہوں نے ملٹریلی کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ مور آف آپٹکس ہے اور یوز آف تھریٹ آف فورس کا ہے، وہ آئی تھنک اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے اپنی ویلیو کے اندر۔ میرا نہیں خیال کہ کس جانب سے، ایران یا امریکہ، دونوں میں سے کس جانب سے آپ کو پینک محسوس ہوتا ہے، باڈی لینگویج میں ایگریشن محسوس ہوتا ہے، اور ایسا ایگریشن جس کی کوئی وجہ نہ ہو، جو فرسٹریشن کی وجہ سے ہو؟ دیکھیں دونوں آپٹیکلی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو ثابت کر رہے ہیں نا کہ میں نے برنک پنشپ، وہ کہتے ہیں پہلے ڈر کے آنکھ کون جھپکتا ہے، تو یہ تو دونوں نہیں کر رہے، ایک جیسے میں نے کہا، اور اپنی اپنی وجہ سے نہیں کر رہے۔ یہ نہیں کہ وہ ایکٹ اس طرح کر رہے ہیں۔ ایران کو نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے، ایران نے، آپ نے دیکھا، اس نے ریجنلائز کر دیا جنگ کو، جس طرح خامنہئی نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ خطے میں پھیل جائے گی، انہوں نے کر لیا۔ اسٹیٹ آف ہرمز ہم 47 سال سے سنتے آ رہے تھے بند کر دیں گے، انہوں نے بند کر دیا۔ پھر انہوں نے اسرائیل تک اپنے ویپنری کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ پن پوائنٹ ایکوریسی ہے، ان کے سارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نیوٹرلائز نہیں بھی کیا تو کمپرومائز کر دیا۔ تو یہ سارا دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو ایک نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج ملی ہے، ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے۔ اب ایران چاہتا ہے کہ اس کو کنورٹ کیا جائے سیز فائر میں جو ایڈوانٹیج ہوگا۔ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ کی نیوی سب سے بڑی ہے، ایئر فورس بڑی ہے، بہت بڑی، 42 جہاز وہ مان بھی جائیں کانگریس کے سامنے تو ان کے پاس 6,500 جہاز ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو گیا کہ ان کی فوج ختم ہو گئی ہے۔ تو کمپرومائزز دونوں سائڈ ایک دوسرے کو چاہ رہی ہیں کہ وہ کرے، لیکن کوئی کمزوری میرا خیال نہیں دکھا رہا، کیونکہ آپٹیکلی اپنے اپنے لوگوں کو، اور خاص طور پر اپنی حکومت کے اندر جو ود ان بھی اپوزیشن ہے، ان کو انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے جو ٹیک ہوم ٹرافی ہے
وہ بڑی سبسٹینشیل ہے, بڑی میننگ فل ہے اور بڑی ورتھ وائل تھے, جس کے ذریعے ہم نے حملہ کیا اور یہ کچھ اچیو کیا ہے امریکہ نے. اور ایران کہے گا کہ ہماری ٹرافی اچھی ہے کیونکہ ہم نے ڈیفینڈ بھی کیا ہے اور ہم نے ٹیک ہوم جو کیا ہے وہ کہیں زیادہ وہ ایڈوانٹیج کی پوزیشن ہے ایز کمپیئر ٹو جو جنگ سے پہلے ہوتی. ٹھیک ہو گیا. احمد صاحب, ٹرافی کی بات جس طرح سے خالد چشتی صاحب نے کی ہے کہ ٹرافی چاہیے, دونوں سائڈوں کو چاہیے, ایک آپٹکس چاہیے کہ ہم جیت گئے. اب اس میں محسوس کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر اس طریقے سے انسرٹنٹی رہے گی تو ظاہر ہے کہ ریجن کے اندر بڑا نقصان اس کا ہونا ہے. آپ نے ہرمز کبھی کھلے گی, کبھی بند ہوگی, صبح کھلے گی, رات بند ہو جائے گی, ٹیکس لگانے کی باتیں ہوں گی, اس کے اوپر ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی. تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے اور جتنی دیر یہ پرولونگ ہوگی اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ جی بہت شکریہ سر. دیکھیں جتنی دیر پرولونگ ہوگی اور یہ جو ایران یو ایس کانفلکٹ ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں کیپیسٹی ہے ٹو بیکم اے ریجنل اینڈ گلوبل کانفلکٹ. جتنی دیر تک یہ کانفلکٹ جو ہے جس میں یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, ہارمز کی بات کر لیں آپ, اس میں جو برنک مین شپ ہے اس کی بات کر لیں, کریٹنگ آف نوشن آف وکٹری اس کی بات کر لیں, اپنی پبلک کو یعنی ڈومیسٹک آڈینس کو سفائز کرنا, خوش کرنا, اس کی بات کر لیں. تو جتنی دیر تک یہ چیزیں چلتی چلی جائیں گی تو the chances of سسٹینیبل پیس مڈل ایسٹ کے اندر وہ شیکی رہیں گے. اور جب تک وہ شیکی رہیں گے تو ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے اندر جو ریپلز ہوتے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے جو کازز ہوتے ہیں, اس کے ایفیکٹس آپ پھر پوری دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں. لیکن اس سارے سچویشن کے اندر سلور لائننگ اس کہ سیز فائر پاکستان نے بروکر کر کے دیا ہے اور وہ سیز فائر کنٹینیوڈ ہے. جتنی دیر جنگ رہی اس سے زیادہ دیر تک سیز فائر آ چکا ہے اور ابھی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایک سسٹینیبل پیس کے جو فریم ورک ہے اس کی جانب. سسٹینیبل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں چوتھی دفعہ ایران کے اوپر اٹیک ہوا, اور جب چوتھی دفعہ اٹیک ہوا ہے تو یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے جو اٹیک کیا اس کے بعد سے سچویشن پوری دنیا کے سامنے ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا اور پھر اس کے بعد جو آئل پرائسز کا انکریز ہوا, کیونکہ جیسے میں نے کہا سلور لائننگ یہ کہ چیزیں بڑی پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں. میڈیٹر کا رول اس سارے کانفلکٹ میں اور آگے جو فریم ورک آئے گا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یونیک ہے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا میڈیٹر ہے جو کیلکولیٹڈ طریقے سے ایبزارب بھی کرتا ہے اور ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہے دونوں پرنسپل ایکٹرز کی اینزائٹیز کو. اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے نیوٹرل 2025 میں پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران نے بھی پاکستان کو کس طریقے سے ایز اے کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ امریکہ یعنی ٹرسٹ اتنا زیادہ مسٹرسٹ تھا امریکہ اور ایران کے درمیان میں, پھر بھی پاکستان کو ٹرسٹ کیا گیا ایرانیئنز کی طرف سے ان پروپوزلز کے ساتھ جو امریکنز دے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ایران نے GCC کنٹریز پہ اٹیک کیا تو پاکستان کے فارم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر نے خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو بات کی کہ ہم نے کس طریقے سے اس میں انسیکیورٹیز کو کم کیا تھا. سو پاکستان جو نیوٹرلٹی ہے پہلی دفعہ ڈپلومیسی میں ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان نے نیوٹرلٹی کے کانسیپٹ کو بھی ریڈیفائن کیا ہے اور ایک پیسو ہٹا کر اس کو یہ پروف کیا ہے کہ نیوٹرلٹی از کائنیٹک اینڈ این ایکٹیو پارٹ آف اسٹیٹ کرافٹ. سو اس طریقے سے یہ ساری سچویشن آگے بڑھی اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے چند دنوں میں امید ہے کہ فیزز میں یا کمپلیٹلی ہم کسی نہ کسی فریم ورک پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. چشتی صاحب, ایک خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے انٹرسیپٹر بچا لیے اور امریکہ کے انٹرسیپٹر کا 50% اسٹاک پائل جو ہے وہ ختم کروا دیا. تو یہ جنگی حکمت عملی کہیں گے, لاڈلے کے لیے پیار کہیں گے, یا لاڈلے کی طرف سے بیوقوف بنانا کہیں گے؟ اور لاڈلے کی جب ہم بات کریں یہ بھی سب کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو خبر سر یہ ہے کہ 50% تک اسٹاک پائل اپنا وہ یوز کر چکے ہیں امریکن اسرائیل کا تحفظ کرنے کے لیے. تو اس کو کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے ایران کے لیے بھی اتنا ملیٹریلی اکنامیکل نہیں تھا اتنے لانگ رینج ویپن اس طرح کرنا. آپ نے دیکھا مینلی انہوں نے UAE فوکس رکھا اور گلف ممالک کو فوکس رکھا کیونکہ وہ بہت ہی اکنامیکل ڈرونز تھے, آلموسٹ جیسے $10-20,000 کا ڈرون فائر کیا. ان ریٹیلیشن آپ نے دیکھا ڈیفینس کرنے کے لیے 3 سے 4 ملین کا پیٹریوٹ فائر کرنا پڑا, اور پیٹریوٹ آلموسٹ میں نے بھی پڑھا ہے کہ تقریباً 50% ان کے کنزیوم ہوئے ہیں. پریسیجن گائیڈڈ منیشن جو جسے انہوں نے اسٹرائک کرنی ہوتی ہے پریسائزلی وہ تقریباً 40% ہوا ہے, 45% ہوا ہے. 35% کے ٹاماہاک میزائلز جو لانگ رینج بلسٹک میزائل ہے وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں. تو یہ سازش کیا مطلب یہ اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان پر فوکس زیادہ اس مڈل ایسٹ کے ممالک پر بہت زیادہ ایکسٹینسو تھا. اور جو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس پینیٹریٹ ہوا ہے وہ تو غیر بریچ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا, اس دفعہ بھی ہوا ہے. امریکہ نے ایکچولی کیونکہ بہت
بہت ڈائیورسیفائڈ ایریا کو ڈیفینڈ کرنا تھا, پورے مڈل ایسٹ کو کرنا تھا, عراق کو کرنا تھا, اپنے جتنے نیبرنگ ملک ہیں اسٹارٹنگ وتھ جارڈن, یہ جو ممالک تھے, تو ظاہر ہے ایک آبلیگیٹری تھا, اور لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. اس کے باوجود ڈپلیٹ ہو گیا. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب سب سے بڑی وجہ شاید یہی ملٹری کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ نے اسٹاک پائل ڈپلیٹ کیا ہے 40 to 45% سارا اگر اوور آل سمرائز کیا جائے تو ایران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے 70% بچا لیا ہے. میں 70% نہ بھی مانوں, اگر ایکول بھی کر دیا جائے کہ 45-50 دونوں کا ہو گیا ہے, تو یہ امریکہ کے لیے کہیں زیادہ الارمنگ صورتحال ہے, کیونکہ امریکہ نے ایک ڈیٹرنس رکھنی ہوتی ہے اور گلوبل ڈیٹرنس رکھنی ہوتی ہے. اس نے اسرائیل کے حق میں رکھنی ہوتی ہے ڈیٹرنس, اس نے یوکرین کے حق میں روس کو رکھنی ہوتی ہے, اس نے تائیوان کے معاملے پر چائنا کے خلاف ڈیٹرنس رکھنی ہوتی ہے. تو ڈیٹرنس ویپن سے آتی ہے, صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر کوئی ٹاک کرے گا یا ٹویٹر پہ کر دے گا تو اس سے تو ڈیٹرنس نہیں آتی. تو یہ امریکہ نے اپنی ونڈو آف ولنریبلٹی خود کھول دی ہے, کیونکہ یہ وار آف چوائس تھی, یہ وار آف کمپلشن نہیں تھی کہ کوئی روس یا چین نے حملہ نہیں کیا تھا امریکہ پر کہ وہ کہیں جی ہمارا اسٹاک پائل کم ہو گیا کیونکہ ہم تو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ تو آل دا وے 7-8 ہزار میل دور آ کے امریکہ نے ایک وار میں انگیج کیا. ظاہر ہے ان ملکوں سے جو obligatory ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, وہ ہوا یا نہیں ہوا تو وہ تو لمبی بات ہے, لیکن یہ ڈپلیشن جو ہے بائی چوائس تھی. اور اب دیکھ لیں ایک ریڈیوس ریڈینس ہے امریکہ کی اس وقت, جتنی ریڈیوس ریڈینس ہوگی امریکہ کی ڈیٹرنس اتنی زیادہ کم ہوگی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر چیز تھی, ہے تو 3-4 دن پرانی, لیکن ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا کنکلوژن تو نکلنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں جو ایٹامک پلانٹ تھا اس پہ کس نے اٹیک کیا, کیونکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی پریس ریلیز سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ عراق کی طرف سے آئے تھے. تو یہ کس کے پاس ہو سکتی ہے ڈرون کی صلاحیت؟ دیکھیے فاضل صاحب, انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جتنے ملک امریکہ نے جمہوریت یا لبرٹی, لوگوں کی لبرٹی کے لیے آزاد کروائے, سو کالڈ آزاد کروائے, چاہے وہ لیبیا ہو, چاہے وہ سیریا ہو, چاہے وہ عراق ہو, اس کے اندر اتنی ہی پولرائزیشن بڑی ہے, اتنی ہی فریگمنٹ سوسائٹی ہے اور اتنی ہی فریگمنٹڈ گورنمنٹس بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا لیبیا میں بھی فل کنٹرول کسی ایک گروپ کا نہیں ہے, عراق میں بھی بہت سارا گروپس ہیں, وہ پرو ایرانی بھی ہیں اور ظاہر ہے پرو امریکن بھی ایلیمنٹ ہے. اس کے اندر بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ اسرائیل کی بھی بہت زیادہ وہاں پہ ایک انفلوئنس ہے. تو یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ شو سپوائلرز ایسے ہو سکتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ شروع میں جو اٹیک ہوئے تھے جو ایران نے ڈینائی کی تھے کہ ہم نہیں کیے, وہ بیسیکلی اس وقت اسرائیل چاہتا ہے کہ ایک لیڈر آف ایسکلیشن پہ یہ جنگ ٹاپ پہ چلی جائے یا چلتی رہے, تاکہ یہ مذاکرات نہ ہو سکیں, اور اگر ہوں بھی تو لیک آف ٹرسٹ اتنا زیادہ ہو, صرف امریکہ اور ایران کے خلاف نہیں, امریکہ, ایران, مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اور خاص طور پر ایران اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں GCC کے, ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس حد تک ہو کہ وہ انسیکیور فیل کریں اور وہ امریکہ کو ایسا ایگریمنٹ نہ کرنے دے جس کے اندر ایران کی پوٹینسی اسی طرح چھوڑ کر امریکہ ایگریمنٹ کر لے. تو یہ ایک سیلف سٹائلڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. احمد صاحب, ایک بڑا حساس قسم کا ایک سوال ہے سر. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو امپیکٹ تھا وہ پاکستان پہ آج تک ہے. ہم متعدد آپریشنز کر چکے ہیں لیکن دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں رکتے نہیں ہیں. تو کیا آپ یہ فورکاسٹ کریں گے یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خطے کے اندر ایران جنگ ختم بھی ہو جائے, آج تمام معاملات ٹھیک بھی طے پہ آ جائیں, تو یہ ڈرون حملے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خطے میں اب ایک کشمکش جاری رہے گی, بہت سارے لوگ اسپوائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. کیا آپ اس جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا بالکل ایک پیس ہونے کی امید ہے؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے فواد بھائی آپ کا. لیکن دیکھیں, جو جہاں تک ڈرونز کی بات ہے, ڈرون یہ ماڈرن ایرا 21st سینچری جتنی جدید جنگی حکمت عملی اور جنگ کے ہتھیار کا استعمال ہو چکے, اتنی تیزی سے جدت کبھی بھی نہیں انسانی تاریخ میں جنگوں کے اندر آئی. ریموٹ وارفیئر اپنے اندر ایک سائنس ہے جس میں آپ ڈرونز بھی جس میں آپ شامل ہیں. اب ڈرونز جو آپ نے بتایا کہ جس طرح گلف کنٹریز کے اندر انہوں نے نیوکلیئر پلانٹس کے اوپر ٹارگٹ کیا ہے, اس کے بارے میں بڑی سینسٹیوٹیز اس کو سراؤنڈ کرتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو ڈرون وہاں پہ آیا ہے اس کو آپریٹ کرنے والا کہاں پہ بیٹھا تھا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ بغداد میں بیٹھا تھا یا وہ تل ابیب میں بیٹھا تھا. فالس فلیگ آپریشنز جو ہیں اس کی ملٹیپل لیئرز ہیں. ڈرون وارفیئر کی وجہ سے وہ مزید لیئرز بڑھتی ہوئی ہیں, اور ریسرچرز کا کنسنسس اس بات پہ ہے کہ ان پرابلمز کی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ اپنی حقیقت کے خلاف جا کے مڈل ایسٹ کے اندر جو بارڈرز ہیں وہ بنائے گئے. جو سائکس پیکٹ اگریمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ جس کو برٹش امپائر اور فرینچ امپائر نے جب ڈیوائڈ کیا تو آپس میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے. اب ریالٹی پچھلے 1000 سال یا پچھلے 5000 سالوں میں بھی مڈل ایسٹ میں کسی نہ کسی فارم کی یونٹی پولیٹیکل, سوشل, اکنامک اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے رہی ہے.
साइक्स पिकेट एग्रीमेंट के बाद ही जो आपको बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके के बनाने की कोशिश की गई उन लाइंस पे जिसको ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर ने एंडोर्स किया। अब हो ये रहा है कि जब यहाँ पे ये जो जंगें हो रही हैं और अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, वेस्ट में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उसकी वजह से एक कॉमन सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर। कॉमन एनिमी को लेके सबको नजर आ रहा है कि इसराइल सारी मुस्लिम दुनिया का मिडिल ईस्ट का दुश्मन है। सो आने वाले कुछ में आई थिंक कि जो मिडिल ईस्ट है या मुस्लिम वर्ल्ड, लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड है, उनकी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो ये है कि उनके ऊपर बाहर से मुसल्लत शुदा निजाम जो है बॉर्डर्स को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर वो इम्प्लीमेंटेड है। एंड आई थिंक कि आने वाले कुछ ऐसे में जो मुसलमान हैं वो अपना एक इंडिजिनस सिक्योरिटी मॉडल एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क वो डिजाइन करेंगे और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये टर्मोइल, जो दहशतगर्दी और ये जो सारे इल्स हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक हो गया। खालिद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो रेलिवेंट है आपकी अपनी फील्ड से। सर, एयर डोमिनेंसी थी, इतने महंगे जहाज थे, इंडिया आज तक F-16 रोता रहा है, अब वो JF-17 को भी रोना शुरू हो गया है, J-10C को भी रोना शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये सारा कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा कि जब हम छोटे से ड्रोन को उड़ते हुए देखते हैं और वो कच्चे के इलाके से लेके पक्के के इलाके तक ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल हो और उसके बाद कामयाबी के झंडे गाड़े, तो क्या दुनिया आने वाले दिनों के अंदर इन कमर्शियल ड्रोन्स को भी तब्दील कर देगी कि ये सिर्फ आर्मी के इस्तेमाल में होंगे? क्योंकि कमर्शियल ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया है, माजी में हमने देखा है कुछ अटैक्स के अंदर, फिर ये अटैक भी है, फिर खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल है सारी। ड्रोन्स का क्या सर फ्यूचर होगा? देखिए, ड्रोन तो जितना जल्दी कोई मिलिट्री, खासतौर पर एयरफोर्स रियलाइज कर ले और फोर्स ही कर ले उतना ही अच्छा है। पाक फिजाइया ने भी अभी जो खासतौर पर जो मई 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो एयर चीफ मार्शल जो प्रेजेंट है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने फोर्स ही किया था जब कमांड संभाली थी कि आने वाले वक्तों में सिर्फ फाइटर जेट्स को जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है उनका डिपेंडेंसी कम की जाए और जो अनमैन्ड हैं वो निस्बतन इकोनॉमिकल हैं, इजी टू मेंटेन हैं और ऑब्वियसली कहीं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं एज कंपेयर टू प्राइस वर्सेस द के सेंस में कह रहा हूं। तो 10 मई को आपको याद होगा कि जो 2025 में हमने हिंदुस्तान पर टनेज फेंकी थी, तकरीबन 34 टारगेट को न्यूट्रलाइज किया था, 14 के करीब फॉरवर्डर बेसिस थे, उसमें ड्रोन्स का बहुत इफेक्टिव रोल था। और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये अभी एक अपलोड की थी 6 मई को, द 80 रियलिटी, उसके अंदर मैंने ये पूरी तफसील दी है और मैंने ये कहा है कि 50% उस दिन 10 तारीख को जो हमने टनेज फेंकी थी वो ड्रोन्स के जरिए की थी, अनमैन्ड था, मतलब ये है। और ये टनेज आपके व्यूअर्स को मैं फिर फ्रेश कर देता हूं कि जो 1965 की 17 दिनों की जंग थी, 17 डेज में जितनी टनेज हमने हिंदुस्तान पर फेंकी थी, ये 4.5 घंटों में उससे ज्यादा टनेज फेंकी गई थी और उसमें ड्रोन भी शामिल थे। और ड्रोन की एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि उस डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने जिक्र किया कि आगरा एयरबेस पर इंडियन का A50 जहाज, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज है, जो बुनियादी तौर पर बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट ह्यूज होती है, बोइंग जैसा जहाज होता है, तो उस जहाज के ऊपर उन्होंने इजरायली रडार लगाया हुआ था, A50 मॉडिफाई किया हुआ था स्पेशली, वो दूर से कोई 450 किलोमीटर पे दुश्मन के जहाजों को पिक करता है, तो वो हमने लॉक कर लिया था थ्रू अ ड्रोन आगरा एयरबेस पर टैक्सी करते हुए। तो बड़े आराम से यहां से निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन फिजाइया के सरबराह उस वक्त क्योंकि ऑपरेशन रूम में थे, उन्होंने हुक्म दिया कि इसको ड्रोन्स को पुल बैक कर लिया जाए, उसको हमला ना किया जाए, जिसका मतलब ये था कि हम लेडर ऑफ एस्केलेशन अपने हाथ में रखना चाहते थे और ऐसी नहीं चाहते थे कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन करना इंडिया पे कि हम खुद जंग इस मुल्क के लोगों पर थोप दें। तो ये मैं एक लिथैलिटी की बात कर रहा हूं, एक एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी की बात कर रहा हूं कि वो होने के बावजूद ड्रोन्स का ये कंट्रीब्यूशन है। और आखिरी बात एक है कि इंडियन जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को और मिलिट्री को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि ये क्यों सो रहे थे जब फिजाइया पाकिस्तान की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रही थी, इतने इनोवेटिव तरीके पे अपनी डिपेंडेंसी मैन्ड एयरक्राफ्ट पर कम कर रही थी, तो इंडियन एयरफोर्स क्यों सोई रह गई। तो ये आने वाले जंगों में बहुत कारगर ना सिर्फ होगा, जैसे मैंने कहा, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा होगा ये। सर, एक मुझे आखिरी कमेंट और कर दीजिएगा, मैं फिर अहमद साहब से कंक्लूड करा लूँगा कि एयर चीफ तुर्की में मौजूद हैं। सर, क्या स्ट्रेटेजिक इसकी अहमियत है तुर्की में के साथ मुलाकात की? क्योंकि सुना है कि F-16 वहाँ से हमारे वो होते हैं, जिसको आप कह लें कि अपग्रेड होते हैं। देखिए, तुर्की के पास बहुत अरसे से ये फैसिलिटी है मिड लाइफ अपग्रेडेशन की। पहले भी तुर्की ने हमारी हेल्प की थी और फॉर्मली अमेरिका को इन्वॉल्व करके की थी मिड लाइफ अपग्रेडेशन, उसमें कंट्रीब्यूट किया था। उनके बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर F-16 का अमेरिका ने सेटअप किया हुआ है वहां पे। अदरवाइज भी दो अगर टॉप के ममालिक मुझे पूछा जाए कि मुसलमान मुल्कों में से कौन दो ममालिक हैं जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रखते हैं, तो वो पाकिस्तान और तुर्की ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक नेचर का हो सकता है, क्योंकि तुर्की हमें ऑलरेडी अनमैन्ड एरियल व्हीकल में बहुत मदद कर चुका है।
اب ہم بہت خود کفیل ہیں, ہم انجن بھی ڈرونز کے خود بنا رہے ہیں, مینوفیکچرنگ بھی کر رہے ہیں, تو ہم بہت ایڈوانس سٹیج پہ الحمدللہ چلے گئے ہیں. لیکن ترکی کا بہت رول رہا ہے اور آج کا نہیں ہے, ہماری بہت کولیبریشن رہی ہے. میرا پرسنل بھی ایسوسیشن ترکی سے یہ ہے کہ میں نے استنبول میں ٹرکش لینگویج میں وار کورس کیا ہوا ہے, تو میں اس وقت سے بھی, آج سے 20-22 سال پہلے سے جانتا ہوں کہ ترکی ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ دوست نہیں ہیں, آپ بھائی ہیں. یعنی اس طرح ٹرکش لینگویج میں ہمیں کہتے تھے. کا بھی ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جب آپ عام میں نے سڑکوں کے اوپر بھی ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. احمد صاحب مجھے اگر کنکلوڈ کائنڈلی کوئکلی کر دیجیے گا. مارکو روبیو نے ہمیں بتایا ہے کہ عمان اور ایران مل کر ایک پروپوزل پہ غور کر رہے ہیں جس پہ آپ نے اور مس پہ ٹول دونوں ممالک مل کے لگا سکتے ہیں, اور یہ مارکو روبیو نے ہمیں بتایا, کسی اور نے نہیں. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حقیقت ہے یا یہ وقت سے پہلے وہ پریمپٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, بہت ساری چیزیں ابھی فلوئڈ سٹیج کے اوپر ہیں, اور آئی تھنک جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ٹول والی بات ہے اس میں بہت زیادہ سینسٹیوٹیز, کمپلیکسٹیز ہیں, بہت زیادہ لیئرز ہیں, کیونکہ جو بھی اسٹریٹ آف ہارمز میں ہوگا اس کی پریسیڈنس ہوگی جو باقی سی لائنز آف کمیونیکیشن اور ٹریڈ راؤٹس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی. ملاکن ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ کی پریسیڈنس وہاں پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ اس کا افیکٹ جو ہے وہ ہارنز آف افریقہ کے علاقے پہ بھی ہوگا. سو آئی تھنک جو یہ ہارمز والی بات ہے, یہ جب تک آفیشیلی چیزیں سامنے پراپرلی نہیں آ جاتی ہیں, اسپیکولیٹو ڈسکورس سے باہر نہیں نکل جاتا ہے, آئی تھنک اس وقت تک, اور اسپیشلی جب اس کی ڈیٹیل جب تک نہیں آ سکتی, اگر ٹول لگا رہے ہیں, کیسا لگا رہے ہیں, کتنا لگا رہے ہیں, کہاں پہ لگا رہے ہیں, کن ممالک پہ لگا رہے ہیں, لیوریجز کس کو دے رہے ہیں, سو بہت سارے سوال ابھی بھی ان کے آگے کوسچن مارک ہے. تو آئی تھنک تب تک کامنٹ کرنا تھوڑا سا اس پہ مشکل ہوگا. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا, بہت شکریہ خالد چشتی صاحب. سر آپ کے وقت کا ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں. بریک کے بعد خوش آمدید. علی راشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, امریکہ سے وہ جوائن کیا ہے, نیو یارک میں موجود ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی کوششیں ہیں ثالثی کی, فیلڈ مارشل ایک مرتبہ پھر تہران پہنچ گئے ہیں, صورتحال یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید معاہدہ کچھ دیر میں, کچھ گھنٹوں میں, کچھ دنوں میں یا بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ خطے سے جنگ کے بادل چھٹ جائیں گے. پاکستان کی تمام کوششوں کو امریکہ میں کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کا حلقہ جو ہے وہ کیسے پاکستان کی ان کوششوں کو دیکھ رہا ہے جن کو ریپبلکنز کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم, تھینکس فار ہیونگ می آن دا شو. یہ جو پاکستان کا رول ہے اور جو ابھی بہت دوبارہ پہلے ہلچل ہو رہی ہے ٹو گیٹ دا پیس آن, اس کو ویری پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے. ہم بھی یہاں پہ آلموسٹ پاسٹ 25 ایئرز ہم کام کر رہے ہیں, اور وی ورک ود کارپوریٹ بینکنگ اینڈ انٹرپرینورشپ. اپنا کام جو پاکستان کی جو پیس ڈیل میں جب یہ انیشلی اسٹارٹ ہوئی تھی, کیونکہ یہ جنگ امریکہ کی جنگ ہی نہیں ہے ٹو بگن ود, اور کافی لوگ جو اوور آل یہاں پہ جو لوگ ہیں, جو اوور آل کمیونٹی ہے, اوور آل جو لوکل امریکنز بھی ہیں, وہ اس جنگ پہ دے ڈونٹ اگری آن دس وار. تو جنگ تو ہو گئی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا. تو اس کو جب اسٹاپ کرنے کے لیے جب پاکستان کیم فارورڈ ٹو اسٹارٹ دا پیس ٹاک, I never seen anything like that before, کیونکہ ہر لوکل سٹیزن جو کنسرن ہے کہ جن کا تیل اوپر جا رہا ہے, جو ڈے ٹو ڈے لیونگ کرتے ہیں, they were very very impressed کہ پاکستان کا جو رول ہے to make this peace it's unprecedented. ان کے لیے بہت لوگوں نے people reach out to me who I used to work in the past too کہ یار پاکستان is doing a great job. اور پاکستان کی کافی, اگر آپ دیکھیں جائیں پہلے تو کافی نیگیٹیوٹی اور ٹیررزم اور کافی چیزوں پہ تھی, تو یہ بہت اچھا رول تھا. تو ابھی جو دوبارہ جو اسٹارٹ ہوا ہے, کیونکہ in the past the talks break down because of some negotiation, اس کو بہت پازیٹیو دوبارہ لے جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ابھی ٹرمپ کا چائنا بھی گئے تھے, تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا بات کی, اور پہلی بار ہوا ہے کہ ایک سٹنگ یو ایس پریزیڈنٹ کو چائنیز پریزیڈنٹ ریسیو کرنے نہیں آیا. تو یو کم بیک ٹو ہیئر, اور ابھی ایون ایران بھی کا جو فارن منسٹر رشیا لیفٹ کافی کنٹریوں میں گیا ہے. بٹ دا مین ٹاک از کہ جو پاکستان could play in this role, nobody could. کیونکہ پاکستان یہ فرمائے گا کہ اوور آل کیا ماحول ہے پاکستان کی کوششیں اپنی جگہ, لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنجز ہیں, جو پولز آ رہے ہیں, پھر جو الیکشن مڈ ٹرم الیکشن ہے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. پھر اس قرارداد کی بھی ہم بات اگر کریں کہ جو سینٹ کے اندر جو ہے وہ منظور ہوئی, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیار کے اوپر بات چیت ہوئی کہ آخر وہ جنگ کیسے چھیڑ سکتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں پولیٹیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ نے کتنا ہرٹ کیا ہے, کتنا فائدہ دیا ہے؟ جی میرے خیال سے فائدہ تو بہت کم دیا ہے, ہرٹ بہت زیادہ کیا ہے. کیونکہ وہ بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے تھے, تو انہوں نے جو پچھلے سال جو ٹیرفس کیے, پہلے لوگ اس پہ اگری نہیں تھے, پھر اگری ہونے لگ گئے, تو ابھی سپریم کورٹ نے کر دیا. پر جنگ نے
اوور آل ٹرمپ کی پاپولیرٹی کو بہت ہٹ کیا ہے, وہ آلموسٹ بہت ڈاؤن کیا ہے, اور اوور آل اس کی وجہ سے جو ان کی پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی, ان کے مڈ ٹرم الیکشن ہے جس میں کانگریس کی اور کچھ سینٹ کی سیٹیں ہیں, تو اوور آل اس میں وہ بھی نیگیٹو افیکٹ آیا ہے کہ جو ڈیموکریٹس تھے وہ لگ رہے ہیں کہ وہ سب نومبر میں جب الیکشن ہوں گے تو ایٹ لیسٹ سینٹ میجورٹی یا کانگریس ہاؤس آف میجورٹی اس میں لے لیں گے, اور جب اگر ایک بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیو یا سینٹ میجورٹی ڈیموکریٹ لے لیتی ہے تو ٹرمپ کو اگلے جب سال 2 سال میں اس کے بھی رہتے ہیں تو اس میں اس کو کام کرنے کا وہ چیزیں ہرٹ ہوگا. تو اوور آل اٹس اے ویری ویری نیگیٹو امپیکٹ فور ٹرمپ, ہز پارٹی اینڈ پیپل ہی سپورٹنگ, اس کے لیے اٹس ناٹ گڈ. اور ٹرمپ بھی چاہتا ہے, اس کی ایڈمنسٹریشن بھی چاہتی ہے کہ جتنی جلدی یہ جنگ بند ہو تاکہ وہ دے کو فوکس آن ادر تھنگس, تاکہ اب الیکشن میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو دین دے کو گو بیک اینڈ ڈو ادر تھنگس. بٹ اس جنگ نے آئی تھنک اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے جو لوگوں کا یہاں پہ رہتے ہیں ہیز ریئلی گو ڈاؤن, کیونکہ یہاں پہ بھی ایون امریکہ پروڈیوس اپنے آئل خود ہی پروڈیوس کرتا ہے, پر ایون دا کاسٹ آف آئل ہیز گون ڈاؤن. جو انفلیشن ہے وہ بھی کیونکہ کاسٹ آف انرجی جو آئل سے ریلیٹڈ ہے ہیز میڈ اے بگ امپیکٹ لاسٹ منتھ. تو ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ انفلیشن 1 to 2% رہے. لاسٹ پرسن واز اباؤٹ 3.8%, وچ واز اے ہیوج نمبر فار US. تو اس کی جو آپ دیکھیں گے افیکٹ بہت زیادہ ہوں گے, اور ٹرمپ کو تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت نیگیٹو افیکٹ ہے, اور جو پارٹی ہے اٹ ول سفر ان دا نومبر الیکشن اگر ایسے چلتا رہے یا یہ بہت پرولونگ ہوتا رہے. اچھا ایک چیز اور فرمائیے گا کہ ٹرمپ بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ فیک نیوز دیتا ہے. وہ اپنے ٹروتھ سوشل کی ایک پوسٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ ایران سرنڈر بھی ان کے آگے کر دے, سفید جھنڈے لے کے نکل کے آ جائے اور تباہ و برباد ہو جائے, اور ایران یہ کہے کہ ہماری نیوی بھی ساری تباہ ہو گئی, ایئر فورس بھی تباہ ہو گئی, ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, تب بھی جو ہے وہ یہ میڈیا انہوں نے نام لے کے کہا, CNN ہو گیا, نیو یارک ٹائم ہو گیا, واشنگٹن پوسٹ ہو گیا, اس طرح بہت سارے آؤٹ لیٹس کے نام لیے. تو کیا امریکہ کے اندر جو میڈیا ہائپ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے, جو رائے عامہ ہے وہ اس بات کے خلاف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اچھے صدر نہیں ہے, انہوں نے ایک اچھا کام نہیں کیا ایران کے ساتھ جنگ کر کے؟ کیا سوچ رہے ہیں امریکن, اور خاص طور پہ میڈیا ہائپ وہاں پر کیا ہے لوکلی؟ جی جو میڈیا ہے تو ڈیفینیٹلی جو CNN اینڈ دوز ٹائپ آف چینلز وہ ذرا لبرل تھوڑے سے گنے جاتے ہیں اوور آل, تو ان کو زیادہ ڈیفینیٹلی میں نے بھی دیکھا ہے, اور اوور آل ہیز سم نیگیٹو کوریج آن ٹرمپ, کیونکہ اور ٹرمپ ایک آؤٹ آف باکس پریزیڈنٹ ہے. ایسا ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ آف USA یو ہیو ٹو بی ڈپلومیٹ, بیوروکریسی, دیر از لاٹ آف تھنگس جیسے وہ لگتی ہیں. پر ٹرمپ نے پہلے بھی ٹرم میں آؤٹ آف باکس میں آ کے جیتے اور اپنے مرضی سے کام کیا, اینڈ دین اگین ابھی بھی جب آئے تو اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. تو لاٹ آف ڈیفینیٹلی جو میڈیا ہے جس میں زیادہ جو اینکر ہوتے ہیں یا ان کو آپ کہہ لیں دے سپوز ٹو بی نیوٹرل اور بیلنس, بٹ میں نے بھی خود دیکھا ہے کہ ڈیفینیٹلی دے آر مور آن ون سائڈ اینڈ دے وانٹ ٹو مور آف کہ جنگ رکے, کیونکہ اوور آل یہ جنگ امریکہ کی تھی نہیں, یہ جنگ بہت ان پاپولر ہے. کیونکہ ابھی پیچھے کووڈ کے بعد جب انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو انفلیشن کرنے کے لیے دے ہیو ٹو ڈو اکنامک فیکٹر, اور یہ جنگ کے ساتھ the gas energy prices has gone up a lot and inflation has stuck back, کیونکہ جب انفلیشن آئے گی اس میں اکنامک افیکٹ پڑے گا. تو اوور آل جو لوکل ایون بزنس پیپل ریئلی ڈونٹ اگری کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ جتنی جلد رک چکے. میڈیا کا رول وہی آتا ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ تذکرہ کیا کہ انفلیشن ہو رہی ہے, تو امریکہ براہ راست جنگ سے متاثر کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ جنگ سے متاثر ہوئے ہیں. جس طریقے سے پاکستان کو یوکرین جنگ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا, اس طریقے سے امریکہ کو بھی شاید فرق نہ پڑے کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے. تو آخر امریکہ متاثر کیسے ہو رہا ہے اکنامک فرنٹ کے اوپر؟ کیونکہ جو آئل ہے آلموسٹ ڈرائیو کرتا ہے ہر چیز, اور جب آپ کا 20% آئل بند ہو جائے اسٹریٹ آف ہارموز سے یا اس میں کانفلکٹ ہو جائے تو پوری جو پوری دنیا کی ایک قسم اکانومی ہوتی ہے اس کا افیکٹ تو پڑتا ہے. اور جب یہ ایک اگین جو اسٹاک مارکیٹ بیسڈ آن انٹینشن کہ بیسڈ آن جب ٹریڈ اسٹاک ہوتا ہے, جب آپ آئل دیکھتے ہیں جب جنگ زیادہ بڑھنے لگتی ہے یا کانفلکٹ بیک ہوتا ہے تو پیپل ٹینڈ ٹو شورٹ آئل, تو آئل کی پرائس آٹومیٹکلی اوپر جاتی ہے عام ٹریڈ کے لیے. تو جو بھی جو انڈسٹری ہوتی ہے ایئر لائن ٹرکنگ جو بھی ہو وہ انرجی کاسٹ آٹومیٹکلی بیسڈ آن واٹس گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ افیکٹس US ٹو. تو اس میں ڈیفینیٹلی اکنامک افیکٹ میں
again they have the biggest economy in the world, but definitely जो overall economy की sentiment उसने business के लिए local भी यहाँ पे कि let's take a business back because we don't know how हम लोग ये जंग कितनी देर रुकेगी, तो उससे inflation का बहुत effect है, क्योंकि जब energy prices बढ़ती है overall तो इन्फ्लेशन तो इज काउंटेड इन पार्ट ऑफ दैट, तो उसमें भी जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर पिछले महीने जो यहाँ पे आया, इन्फ्लेशन हैज गॉन अप अ लॉट बिकॉज, और अमेरिका का एक पूरा स्ट्रक्चर है, फेडरल रिजर्व बैंक एंड सो फोर्थ, उनका बहुत फोकस होता है कि हमारी इन्फ्लेशन कितनी कम से कम रहे, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अमेरिका ग्रेट, कि हर बंदा यहाँ पे हर चीज अफोर्ड कर सकता है। तो उसको अगर आप इकोनॉमिक फैक्टर से देखा जाए, कनेक्टेड विद, क्योंकि पूरी दुनिया में जुड़ी है किस्म की, अगर अमेरिका फिर भी सुपर पावर है बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो जहाँ पे आप कहीं भी इफेक्ट होगा ऑन द एनर्जी प्राइसेस, वहाँ पे स्ट्रेस होगा, तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर होगा, और अगेन कम बैक इन्फ्लेशन, दैट इज द मेन की पार्ट that affects the economy, affects the prices। अगर आप लोकल चीजों में भी जाएं, अंडे की या ब्रेड has gone up in US considerably in past 3-4 years। चलें, बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।